ماں کے شکم سے ماں کی گود میں آنے کے بعد، بچے کے پیدا ہونے کے بعد، اس دنیا میں آنے کے بعد 5 ماہ کا بچہ بھی جانتا ہے کہ جب تک میں روؤں گا نہیں میرا کام نہیں بنے گا، جب تک میں چیخوں گا نہیں، چلاؤں گا نہیں، مجھے دودھ نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے 5 ماہ کے 2 ماہ کے بچے کو اتنی تو عقل دی ہے کہ 5 ماہ کا بچہ بھی جانتا ہے کہ رونے کے بغیر کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ بچے کو بھوک لگی، بچے نے رونا شروع کر دیا، ماں کچن میں بیٹھی کھانا بنا رہی ہے، کھانا چولہے پہ پک رہا ہے، چولہا جل رہا ہے۔ جیسے ہی ماں نے بچے کے رونے کی آواز سنی تو ماں کی ممتا نے ماں کو اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ ماں کچن سے نکلی، سیدھا بچے کے پاس گئی۔ کھانا پک رہا ہے، چولہا جل رہا ہے، وہ پکتے پکتے کھانا جل گیا، ماں کو کوئی پرواہ نہیں۔ ماں نے بچے کو دودھ دیا، ماں نے بچے کو دیکھا، اور 5 ماہ کا بچہ بھی جانتا ہے جب تک میں روؤں گا نہیں، چیخوں گا، چلاؤں گا نہیں، میری ماں کی توجہ میری طرف نہیں ہوگی، میری ماں میری طرف متوجہ نہیں ہوگی، مجھے دیکھے گی نہیں، مجھے کھلائے گی نہیں، پلائے گی نہیں، مجھے محبت بھری نظروں سے نہیں دیکھے گی جب تک میں چیخوں گا نہیں۔ پتہ نہیں آج کل کے عقل مند بالغ عمر رسیدہ لوگ کیوں نہیں سمجھ پا رہے کہ رونے کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، رونے کے بغیر کسی مسئلے کا حل نہیں ہے بھائیو۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، جب اس دنیا میں آتا ہے، بچہ رو رو کر، چیخ چیخ کر اپنی ماں سے ہر بات منوا لیتا ہے، اپنی ماں سے ہر بات منوا لیتا ہے۔ ہم ایک لمحے کے لیے اپنے باطن پہ اتریں، ہم ایک لمحے کے لیے اپنے اندر اتریں اور سوچیں کہ بچہ دنیا میں آ کر رو رو کر اپنی ماں سے ہر بات منوا لیتا ہے۔ ہم عمر رسیدہ ہو کے رو رو کے اس اپنے رب سے، کریم رب سے اپنے گناہوں کی بخشش بھی نہ کروا سکے، جو ایک ماں سے نہیں 70 ماں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے، جو ایک ماں سے نہیں 70 ماں سے بھی بڑھ کے محبت کرنے والا ہے۔ 5 ماہ کے بچے کی عقل کو بھی دیکھیں، اپنی عقل کو بھی دیکھیں، رونے پر، آنکھوں سے آنسو بہانے پر، خشیت پر 5 ماہ کے بچے کے مسئلے کا حل ہو سکتا ہے، اسے غذا مل سکتی ہے، اسے دودھ مل سکتا ہے، اس کی پیاس اور بھوک مٹ سکتی ہے۔ تم عمر رسیدہ ہو گئے ہو، کیا رونے اور چیخنے پر، خشیت الہی پر اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ ضرور ہو سکتی ہے۔ جوانوں، اس دنیا میں 3 طرح کے لوگ رہتے ہیں، اس دنیا میں 3 قسم کے لوگ رہتے ہیں۔ پہلے وہ لوگ جو اللہ کو مانتے ہیں، جو اللہ کو مانتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ جو اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کی بھی مانتے ہیں۔ تیسرے وہ لوگ جن کی اللہ مانتا ہے۔ پہلے وہ لوگ جو اللہ کو مانتے ہیں، دوسرے وہ لوگ جو اللہ کی مانتے ہیں، تیسرے وہ لوگ جن کی اللہ مانتا ہے۔ اب وہ لوگ کون سے ہیں جو صرف اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو وحدہ لا شریک تو مانتے ہیں، اللہ کو خالق مانتے ہیں، مالک مانتے ہیں، روزی دینے والا مانتے ہیں، کائنات کا سب سے بڑا بادشاہوں کا بادشاہ مانتے ہیں، اللہ کو کسی کے ساتھ شریک نہیں کرتے۔ لیکن جب اللہ فرماتا ہے نماز پڑھو، کہتے ہیں یا اللہ ہم صرف تجھے مانتے ہیں، تیرے حکم کو نہیں مانتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اپنے حلال مال میں سے زکوٰۃ نکالو، صدقہ نکالو، عشر نکالو، کہتے ہیں یا اللہ ہم تجھے تو مانتے ہیں مگر تیرے اس فرمان کو ہرگز نہیں مانتے۔ میرا اللہ فرماتا ہے حق بولو، سچ بولو، جھوٹ سے نفرت کرو، والدین کی عزت والی پگڑی خاک میں مت ملاؤ، والدین کا دل نہ دکھاؤ، والدین پر ظلم نہ کرو، اپنی فیملی پر، اپنی بیوی بچوں پر ظلم مت کرو، تلخ لہجہ نہ اپناؤ، بد اخلاقی مت کرو، آخرت کے لیے جلد از جلد کچھ اکٹھا کر لو۔ کہتے ہیں مالک ہم سب کچھ کرنے کو تیار ہیں، ہم تو صرف تجھے مانتے ہیں پر تیری نہیں مانتے، تیرے احکامات کی پیروی ہرگز نہیں کرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے۔
دوسرے وہ لوگ جو اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کی بھی مانتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے نماز پڑھو، سارے کام کاج چھوڑ کے جب نماز کا وقت آتا ہے اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب تیسرے وہ لوگ جن کی اللہ مانتا ہے، اللہ اکبر، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بیٹھے زمین پر ہوتے ہیں، ان کا تذکرہ عرش بری پہ ہو رہا ہوتا ہے۔ ساری کائنات اللہ کا ذکر کرتی ہے، ساری کائنات اللہ کا ذکر کر رہی ہوتی ہے، ایک اللہ ہوتا ہے جو اپنے اس بندے کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بندہ بیٹھا زمین پہ ہو رہا ہوتا ہے، اس کا چرچہ عرش بری پہ ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ جہاں جہاں جاتا ہے، جس مٹی کے اوپر یہ قدم رکھتا ہے، مٹی اس کے قدم چومتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نوری فرشتے اس بندے کی مغفرت کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ آخر یہ لوگ ہیں کون کون سے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں 3 کام سر انجام دیتے ہیں۔ وہ 3 کام کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، ہر وقت ہر گھڑی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں۔ شکر کا لفظ ہر وقت ان کی زبان پہ جاری رہتا ہے۔ یہ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کا دیا رزق ہرگز نہیں کھاتے جب تک یہ نماز نہیں پڑھتے، اللہ کے حضور سجدہ کر کے اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ وہ ایک اللہ کا ولی تھا، بزرگ تھا، اس کی آنکھوں کا آپریشن ہوا نا، تو ڈاکٹر نے کچھ دنوں کے لیے سجدہ کرنے سے روکا، نماز پڑھنے سے روکا کہ بابا جی آپ نے نماز نہیں پڑھنی، نماز پڑھو گے سجدے پہ جاؤ گے آنکھوں پہ بوجھ پڑے گا، وزن پڑے گا، کہیں آنکھیں خراب نہ ہو جائیں، کچھ دنوں کے لیے تو نے نماز نہیں پڑھنی، اللہ کو سجدہ نہیں کرنا۔ یہ بابا جی گھر آئے، اس نے آتے ہی کھانا پینا چھوڑ دیا، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ ایک دن گزرا، کچھ نہیں کھایا کچھ نہیں پیا، دوسرا دن گزرا، کچھ نہیں کھایا کچھ نہیں پیا، تیسرے دن گھر والے بول ہی پڑے بابا جی ڈاکٹر نے تو آپ کو سجدہ کرنے سے روکا تھا، ڈاکٹر نے تو آپ کو نماز پڑھنے سے روکا تھا، کھانا کھانے سے تو نہیں روکا تھا، کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ یہ سن کر بابا جی کی چیخ نکل گئی، رو کر کہنے لگا بیٹے جس مالک کو سجدہ نہ کر سکوں، جس اللہ کو سجدہ نہ کر سکوں، اس کا رزق کھاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں اس وقت تک کھاتے نہیں پیتے نہیں جب تک اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ فرمایا دوسرے وہ لوگ جو مال و دولت کے ہونے کے باوجود بھی، امیر ترین ہونے کے باوجود بھی، اقتدار رکھنے کے باوجود بھی، بڑا عہدہ سنبھالنے کے باوجود بھی، سرکاری کرسی ملنے کے باوجود بھی، جب یہ غریبوں میں بیٹھتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسا کہ یہ غریب ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کا چرچا نہیں کرتے، اچھا کھاتے نہیں، اچھا پیتے نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دے، آپ اچھا کھائیں، اچھا پئیں، اچھا پہنیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کا چرچا ہو۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ غریبوں میں بیٹھ کے، غریبوں کی مجلس میں بیٹھ کے غریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی دولت کی نمائش نہیں کرتے۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ کسی بیوہ عورت کے سامنے اپنی بیوی کی تعریف بیان نہ کرنا، کسی بیوہ عورت کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرنا، اس سے بیوہ عورت کا دل دکھے گا۔ صحابہ کسی یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے سے پیار نہ کرنا، اس سے یتیم بچے کا دل دکھے گا، اس کو مرا ہوا باپ یاد آئے گا۔ اور صحابہ کسی غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرنا، کسی غریب کے سامنے اپنے مال کی پیسوں کی نمائش نہ کرنا، اس سے غریب کا دل دکھے گا، وہ اللہ کے سامنے شکوہ کرنے پہ مجبور ہو جائے گا، یا اللہ اس میں کون سی ایسی خوبی تھی، تو نے اسے اتنے رزق سے نوازا کہ اس نے میرا جینا حرام کر دیا، میں نے کون سا ایسا گناہ کیا تھا کہ تو نے مجھے رسوا کر دیا، معاشرے میں ذلیل کر دیا۔ نہیں، کسی کو دکھ نہیں دینا، کسی کا دل نہیں دکھانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے۔ فرمایا تیسرے وہ لوگ جن کو بھوک نے ستایا ہوا ہوتا ہے، پیاس نے ستایا ہوا ہوتا ہے، مطلب ایک آدمی ہے اس کو پیاس نے ستایا ہوا، خوب ستایا ہوا ہے، وہ پانی کی تلاش میں نکلتا ہے، بھاگتا جاتا ہے، پانی کرتا، پانی کی تلاش میں نکلا، تلاش کرتے اب اسے یوں محسوس ہونے لگا ہے کہ اسی گھنٹے کے اندر اگر مجھے پانی نہ ملا تو میں مر جاؤں گا۔ اچانک اسے ایک کنواں نظر آتا ہے، وہ بڑی مشقت کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ کنویں کے اندر ڈول لٹکاتا ہے، پانی نکالتا ہے، جیسے ہی پیاس بجھانے کے لیے پانی منہ پر لگاتا ہے تو
اسے بھوکی ماں، پیاسی ماں اور پیاسا باپ یاد آ جاتا ہے۔ وہ پانی پیتا نہیں، وہی ڈول لے کے گھر کی طرف بھاگتا نظر آتا ہے۔ گھر جاتا ہے، پہلے بھوکی پیاسی ماں کو پانی پلاتا ہے، پھر پیاسے باپ کو پانی پلاتا ہے، ان کی پیاس بجھانے کے بعد اپنی پیاس بجھاتا ہے۔ اس طرح کے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بیٹھے زمین پر ہوتے ہیں، ان کا چرچا عرش بری پہ ہو رہا ہوتا ہے۔